باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے خداوند، یہ لوگ جان لیں کہ تو ہی خدا ہے اور تو نے ان کے دلوں کو پھیر پھیرا ہے۔ پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب باب 18 20ویں سے 39ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت اہیاب نے سارے اسرائیل کے پاس قاصد بھیجا اور سب نبیوں کو کوہ کرمل پر جمع کیا۔ تب الیاس سب لوگوں کے سامنے آیا اور ان سے کہا، تم کب تک دو طرفوں کے درمیان اٹکے رہو گے؟ اگر خداوند ہی خدا ہے تو اس کی پیروی کرو، اور اگر بال ہے تو اس کی پیروی کرو۔ تو لوگوں نے جواب میں ایک کلمہ بھی نہ کہا۔ تب الیاس نے لوگوں سے کہا، اس وقت میں ہی اکیلا خداوند کا نبی باقی ہوں، اور یہ بال کے نبی 450 آدمی ہیں۔ پس 2 بیل ہمارے پاس لاؤ۔ تو وہ اپنے لیے ایک بیل چن لیں اور اس کے ٹکڑے کریں اور لکڑیوں پر اس کو رکھیں اور آگ نہ لگائیں، اور میں دوسرا بیل تیار کروں گا اور اسے لکڑیوں پر دھروں گا اور آگ نہیں رکھوں گا۔ تب تم اپنے معبود کے نام سے پکارو اور میں خداوند کے نام سے پکاروں گا۔ تو جو خدا آگ سے جواب دے وہی خدا ہے۔ تب سب لوگوں نے جواب میں کہا، بہت اچھا۔ تب الیاس نے بال کے نبیوں سے کہا، تم اپنے لیے ایک بیل چن لو اور اسے پہلے تیار کرو، کیونکہ تم بہت ہو، اور اپنے معبود کے نام سے پکارو، مگر آگ نہ رکھو۔ سو انہوں نے وہ بیل جو ان کو دیا گیا لیا اور اسے تیار کیا، اور صبح سے لے کر دوپہر تک بال کے نام سے پکارا، اور وہ کہتے تھے کہ اے بال ہمیں جواب دے۔ مگر کوئی آواز نہ آئی اور نہ کوئی جواب دینے والا تھا، اور وہ اس مذبح کے گرد جو انہوں نے بنایا کودتے تھے۔ جب دوپہر ہوئی، الیاس نے ان سے ٹھٹھا کیا اور کہا کہ اونچی آواز سے چلاؤ، کیونکہ وہ ایک معبود ہے۔ شاید وہ غور و خوض کر رہا ہے، یا مصروف ہوگا، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید سو رہا ہے، تو جگایا جائے۔ تو وہ بڑی آواز سے چلائے اور اپنے دستور کے موافق اپنے آپ کو تلواروں اور نیزوں سے زخمی کیا، یہاں تک کہ ان کا خون ان پر بہنے لگا۔ وہ دوپہر ڈھلے پر بھی شام کی قربانی چڑھانے کے وقت تک نبوت کرتے رہے، مگر کوئی آواز نہ آئی اور نہ کوئی جواب دینے والا اور نہ کوئی سننے والا تھا۔ الیاس نے سب لوگوں سے کہا، میرے نزدیک آؤ۔ تو تمام لوگ اس کے نزدیک آئے۔ تو اس نے خداوند کے مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور یعقوب جس سے خدا نے ہم کلام ہو کر کہا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، الیاس نے اسی کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کے مطابق 12 پتھر لیے، اور ان پتھروں سے خداوند کے نام پر مذبح بنایا، اور اس کے گرد ایک نالی بیچ کے 2 پیمانوں کے برابر چوڑی بنائی۔ پھر لکڑیاں ترتیب سے رکھیں اور بیل کے ٹکڑے کیے اور اس کو لکڑیوں پر دھرا، اور اس نے کہا کہ 4 گھڑے پانی بھرو اور اس کو سخنی قربانی اور لکڑیوں پر ڈالو۔ پھر اس نے کہا، دوبارہ ایسا ہی کرو،
سو انہوں نے دوبارہ کیا۔ تب اس نے کہا 100 بار کرو، سو انہوں نے 100 بار کیا، تو پانی مذبح کے گرد پھیر گیا اور نالی بھی پانی سے بھر گئی۔ پس جب قربانی چڑھانے کا وقت آیا، الیاس نبی نزدیک آیا اور کہا، اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خدا، آج کے دن معلوم ہو جائے کہ تو ہی اسرائیل میں خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اور یہ سب کچھ میں نے تیرے حکم سے کیا ہے۔ میری سن، اے خداوند میری سن، تاکہ یہ لوگ جانیں کہ اے خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے ان کے دلوں کو پھیرا ہے۔ تب خداوند کی آگ نازل ہوئی اور سوختنی قربانی اور لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی کو کھا گئی، اور پانی جو نالی میں تھا چاٹ گئی۔ جس وقت ان سب لوگوں نے یہ دیکھا، وہ اپنے منہ کے بل گرے اور بولے، خداوند ہی خدا ہے، خداوند ہی خدا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ زبور 15، پہلی سے دوسری، چوتھی سے پانچویں، آٹھویں اور 11ویں آیات مقدسہ۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے خداوند میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے خدا میری حفاظت کر، کیونکہ میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ میں خداوند سے کہتا ہوں کہ تو میرا خداوند ہے۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ جو غیر معبودوں کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ اپنے لیے دکھ بڑھاتے ہیں۔ میں ان کے تپاونوں کا خون نہ تپاؤں گا، میں اپنے ہونٹوں سے ان کے نام نہ لوں گا۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ خداوند میری میراث اور میرے جام کا حصہ ہے، تو ہی میرے بکھرے کا نگہبان ہے۔ میں ہر وقت خداوند کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہوں۔ جب وہ میری دہنی طرف ہے تو میں جنبش نہ کھاؤں گا۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ تو مجھ کو زندگانی کی راہ، اپنے حضور میں خوشی کی بھرپوری اور اپنے دہنے ہاتھ پر دائمی سرور دکھائے گا۔ جماعتی جواب، اے خداوند میری حفاظت کر، میں تیری پناہ لیتا ہوں۔ ہاللویا ہاللویا، مجھے اپنے قواعد کے طریق کی تربیت کر، اور میں تیرے عجائبات پر غور کروں گا۔ ہاللویا۔ میں تورات یا انبیاء کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ انجیل مقدس متی کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ باب 5، 17ویں سے 19ویں آیات مقدسہ۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ خیال مت کرو کہ میں تورات یا صحائف انبیاء کو منسوخ کرنے آیا ہوں۔ منسوخ کرنے کو نہیں بلکہ پورا کرنے کو آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا ایک شوشہ ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ پس جو کوئی ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے ایک کو منسوخ کرے اور ایسا ہی لوگوں کو سکھائے، وہ آسمان کی بادشاہی میں سب سے چھوٹا کہلائے گا، لیکن جو عمل کرے اور سکھائے وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔
انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔